لوگ چلے جاتے ہیں، کیا واپس بھی آتے ہیں؟ جدا ہونا دشوار ہے، کسی کو کھو دینا دشوار تر ہے۔ اس لیے چند ہفتے پہلے میں نے یہ سوال کیا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اس کے جواب میں مجھے اپنی زندگی کے چند عمیق ترین دریافتوں اور کشاکشوں سے روشناس کرایا۔ تاہم اس کی بدولت میں یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ کبھی واپس بھی آتے ہیں؟ کیا جدائی مستقل ہوتی ہے؟ کیا محض کسی کے عرفت اور مقصد کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہوتی ہے؟ کیا کھو دینا بجائے خود ایک مقصد ہے، یا پھر دل کے زخموں کا ایک عارضی اندرمال ہے؟ زندگی پر یہ انوکھی چیز ہے، جو دنیاوی خصائص ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بنتے ہیں، انہی کی بدولت ہمیں دکھ اور تکلیف سے نجات بھی ملتی ہے۔ یہاں کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گلدان میں سجا دلکش دل فریب گلاب کل مرجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جوانی مجھ سے تغافل برتے گی، مجھے نظر انداز کرے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دکھ اور اداسی آج مجھے گھیرے ہوئے ہے، کل تبدیل ہو جائے گی۔ میرا درد ختم ہو جائے گا، میری ہنسی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ لیکن میرے آنسو بھی ہمیشہ بہتے نہیں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی کامل نہیں، اور سچ بھی یہی ہے، مکمل طور پر اچھی نہیں ہے، لیکن یہ مکمل طور پر بری بھی تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہایت گہرے مفہوم کی حامل آیت مبارکہ میں ہمیں آگاہ کرتا ہے، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بلغت کی منازل طے کرنے کے دوران میں اس آیت کا غلط مطلب لیتی رہی۔ مجھے سمجھتی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ میں لفظ دیگر، میرا خیال تھا کہ زندگی اچھے اور برے وقتوں سے مرکب ہے، برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے۔ میں اسے یوں سمجھتی تھی جیسے زندگی یا پوری طرح اچھی ہے یا پوری طرح بہت بری ہے۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، یعنی مشکل اور آسانی دونوں کا ظہور بیک وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز کبھی مکمل طور پر بری نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مشکل وقتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی پوشیدہ تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم آسانی پر فوکس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا پریشانی پر۔ اس حقیقت کا صحیح معنوں میں سمجھ نہ پانے کی بدولت میں خود بھی اپنی زندگی کے عارضی حالات، خواہ اچھے ہوں یا برے، سے پوری طرح مغلوب ہو جاتی تھی۔ میں ہر صورتحال کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتی تھی، جیسے یہی حتمی ہو یا اسے ہمیشہ باقی رہنا ہو۔ اس لمحے میں میرے احساسات کی نوعیت میری پوری دنیا کو بے تمام کامل تبدیل کر دیتی تھی۔ اگر میں خوش ہوتی تو ماضی و حال، بعد و قریب، پوری کائنات اس ایک لمحے میں اچھی نظر آتی، جیسے اس دنیا میں کاملیت کا وجود ہو سکتا ہے۔ اور پورے حالات میں بھی یہی صورتحال درپیش ہوتی، میری سوچ کی منفیت ہر چیز پر غالب آ جاتی۔ میری پوری دنیا، ماضی، حال، پوری کائنات اس ایک لمحے میں برے بن جاتے، چونکہ یہ لمحہ میری پوری کائنات بن جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اپنی تجربی فطرت کی بدولت ہم میں سے کچھ پر اس کا اثر خصوصی طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کہنے پر مائل ہوتے ہیں کہ مجھے تمہاری طرف سے کبھی کچھ اچھی بات سننے یا دیکھنے کو نہیں ملی۔ ایک ایسی عادت جس کا حوالہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ شاید ہم میں سے کچھ ایسی بات کہتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس لمحے میں تجربی طور پر ہمیں خیر کا مشاہدہ نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ ہمارے اس لمحے کی محسوسیات ہر چیز کی جگہ لے لیتے ہیں، ہر چیز کا تئید کرتے ہیں اور ہر چیز پر غالب آ جاتے ہیں۔ ماضی و حال ایک تجربی لمحے میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز کامل نہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارا تجربہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، خواہ میں روؤں، نقصان اٹھاؤں یا چوٹ کھاؤں، کوئی چیز حتمی اور قطعی نہیں ہے۔ جب تک آنے والا کل باقی ہے، اگلا لمحہ باقی ہے، تب تک امید باقی ہے، تبدیلی کی گنجائش باقی ہے اور نجات پانے کا راستہ موجود ہے۔ جو کھو گیا وہ ہمیشہ کھویا ہوا نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا کھوئے ہوئے واپس آتے ہیں، میں نے ایک پیاری سی کتاب سے ایک مطالعہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس واپس آئے، کیا موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آئے، کیا ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ملی، کیا ایوب علیہ السلام کو پھر سے صحت، دولت اور اولاد عطا ہوئی۔ ان کہانیوں سے ہمیں ایک طاقتور اور خوبصورت سبق ملتا ہے۔ اللہ آپ سے جو چیز لے لیتا ہے وہ کبھی کھوتی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز باقی رہتی ہے اور اللہ کے پاس ہوتی ہے، باقی ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے،
तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है और अल्लाह ताला के पास जो कुछ है बाकी है। सब्र करने वालों को हम भले अमाल का बेहतरीन बदला जरूर अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें नेमतों से अता करता है, लेकिन तब अपनी नेमतों से इस अंदाज से मोहब्बत करने लगते हैं जिसमें कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए। हम इन नेमतों को अपने दिलों में बसा लेते हैं, यहाँ तक कि वो हर चीज पर गालिब आ जाती है। जल्द ही हमारा हाल ये हो जाता है कि हम इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बेदारी का हर लम्हा इन नेमतों की फिक्र में गुजरता है। हम इनके ताहत इबादत में मशगूल हो जाते हैं। दिल और ज़हन जो अल्लाह ने अपने लिए तख्लीक किए होते हैं, इनमें किसी और चीज़ का, किसी और फर्द का कब्जा हो जाता है और फिर खौफ उबरने लगता है कि ज़िया का खौफ हमें अपाहज करने लगता है। जिस नेमत को हमारे हाथों तक महदूद रहना चाहिए था, वो हमारे दिल पर काबिज हो जाती है और इसे खोने का खौफ हमें मगलूब कर लेता है। जब आप किसी बच्चे को कोई खिलौना या कोई नई वीडियो गेम देते हैं जिसको इसे हमेशा से ही चाहत थी, तो पहले पहल क्या होता है? वो पूरी तरह से इसे मशगूल हो जाता है। इसे किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं रहती। इसे और कुछ नजर ही नहीं आता। ना इसे अपने काम का होश रहता है, ना खाने पीने का, और वो ऐसे सहर में मुब्तला होता है, अपना ही नुकसान करने लगता है। तो फिर एक शफीक माँ या बाप की हैसियत से आप क्या करते हैं? क्या आप इसे इस हाल पर छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी सादत में गर्क होकर फोकस और तवाज़ुन से महरूफ हो जाए? नहीं ना, आप वो चीज़ वापस ले लेते हैं। फिर जब बच्चा अपनी तरजीहात के हवाले से दोबारा रसोई हासिल कर लेता है, इसका होश और तवाज़ुन बहाल हो जाता है, जब इसके दिल और ज़हन और ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी जगह पर वापस आ जाती है, तो क्या होता है? आप वो तोहफ़ा इसे वापस कर देते हैं या शायद इससे भी बेहतर कोई और चीज़ दे देते हैं। लेकिन ये तोहफ़ा इसके दिल पर काबिज़ नहीं होता, क्योंकि वो अपने सही मकाम पर यानी इसके हाथ में रहता है। और लिहाजा बाज़ औक़ात कोई बेहतर मुतबादिल ही सबसे बड़ी नेमत होता है, यानी अल्लाह का कुर्ब। अल्लाह ने मालिक इब्न दियार को बचाने के लिए इनसे इनकी बेटी ले ली। अल्लाह ने इनकी बेटी ले ली, लेकिन इसकी जगह जहन्नम से निजात अता की और अल्लाह से दूरी और गुनाह से इबादत तकलीफ भरी जिंदगी से तहफ़्फ़ुज़ दिया। अपनी बेटी से महरूम होकर मालिक इब्न दियार को अल्लाह ने कुर्ब के गुजरने वाली जिंदगी की नेमत अता की, और जो ले लिया गया यानी इनकी बेटी अल्लाह की जन्नत में, वो भी हमेशा मालिक इब्न दियार के पास रहेगी। इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुल सालीकीन में इस मज़हर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मोमिन के हक में अल्लाह का हुक्म हमेशा अनाम होता है, भले ये कुछ रोक ले जाने की शक्ल में क्यों ना हो, और ये एक रहमत होता है। बेशक बेज़ाहिर ये आज़माइश और मुसीबत ही क्यों मालूम ना हो, बेज़ाहिर मर्ज़ मालूम होने के बावजूद फिल हकीकत ये शफ़ा होता है। लिहाजा इस सवाल यदि जब कोई चीज़ खो जाती है तो क्या वापस भी आती है, का जवाब हाँ में है। ये वापस आती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी मुख्तलिफ और बेहतरीन शक्ल में। लेकिन सबसे बड़ी नेमत लेने और देने के अमल के पीछे पनाह है। अल्लाह हमें बताता है, आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस अनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, और इससे बदतर जा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं।